بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ہمارے پاس سیمبل سیریز کے اوپر ہوگی۔ ہم اس پوری سیریز میں سیمبل سیریز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی جو ہمارے پاس سیریز تھی، پہلی سیریز میں ہم نے نمبر سیریز کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہمارے پاس پہلی سیریز تھی نمبر سیریز کے اوپر، ہم نے سارے نمبرز کے اوپر پڑھا تھا۔ دوسری میرے پاس سیریز تھی، اس میں نے الفابیٹیکل سیریز کے بارے میں پڑھا ہے۔ جو تیسری سیریز ہے میرے پاس الفا نومیرک، میں نے تیسری ٹائپ الفا نومیرک کے بارے میں پڑھایا تھا۔ اور آج میرے پاس جو چوتھی سیریز ہے سیمبل سیریز ہے، اور ہمارے یہ اس چیپٹر کا سب سے آخری کویسچن ہے، آخری ٹاپک ہے۔ اس کے بعد ہم فردر لاجیکل ڈیڈکشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم آخری جو ہمارے پاس سیریز بچی ہوئی ہے، ہم اس کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ اب اس کے سب سے پہلے انٹروڈکشنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ انٹروڈکشنز کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دا سیمبل سیریز problems sometimes a pair of related figures is provided and a similar relationship is to be established between two other figures, or there is a sequence of figures distinguishing a change step by step. یعنی جو ایک چینج اکرز کریں گے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے۔ We have identified the correct pattern and choose the right options. اب اس کا کیا مطلب؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سیمبل سیریز کے اندر سم ٹائمز بعض اوقات ایک ایسا جوڑا دیا جاتا ہے تصویروں کا، ڈائیگرامز کا، جو ہمیں دیا جاتا ہے، اینڈ اے سملر ریلیشن، اور ان کے درمیان ایک خاص تعلق دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے کہ اس نے مجھے نیچے مثال دی ہے، میں اس مثال سے اپنی بات کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایکسپلین۔ تو اس نے کیا کہا ہے کہ سم ٹائمز اس نے مجھے دیکھیں اب کیا دیا ہے کہ ایک پیئرز دے دیے۔ اب پیئر کی فارم میں ایک شکل اس نے مجھے یہ دی ہے، یہ والی جو پہلی میرے پاس ہے یہ۔ اب اس میں ایک شکل یہ دی ہے، ایک یہ دی ہے۔ ادھر وہ یہی بات کرے کہ کچھ جوڑے دیا جاتا ہے فگرز کا۔ اب ایک جوڑا مجھے یہ دے دیا، ان دو تصویروں کا دیا ہے، اور ایک اس نے مجھے ان دو تصویروں کا دیا۔ جوڑا آپ نے جوڑے بنانے سب سے پہلے، تو آپ نے انہی جوڑوں کو سمجھنا ہے۔ اینڈ اے سملر ریلیشن از ٹو بی اسٹیبلشڈ بٹوین ٹو ادر فگرز آر دیر ایز اے سیکوینس آف فگرز۔ اب وہ کہنا چاہ رہا ہے جو سملر ریلیشن شپ، جو پیٹرن انہوں نے اس پیئر کے درمیان چلایا ہے، وہی پیٹرنز وہ اسی پیئرز کے درمیان چلائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پیئر کے پیٹرن کو آپ سمجھو گے۔ اس پیئر کے پیٹرن کو سمجھنے کے بعد جو سیم پیٹرن وہ ادھر چلائے گا، اور اسی طرح آپ نے اس پیٹرن کو یوز کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کیا کرے گا کہ کچھ ڈائیگرام کے پیئرز دے گا، 2 پیئرز دے گا، 3 پیئرز دے گا۔ ادھر اس نے 2 پیئر دیے ہیں، سم ٹائمز وہ آپ کو 3 پیئر بھی دے سکتا ہے، جیسے 2 پیئر، اور ادھر وہ کویسچن مارکس لگا دے۔ آپ نے اس پیئر کو سمجھنا ہے، پھر اس پیئر کو سمجھو گے، پھر ان دونوں کے اندر جو پیٹرن یوز ہوگا وہی پیٹرن آپ نے ادھر یوز کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو سمپل وے میں اگر میں اس ایگزامپل کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں تو ایگزامپل میں کیا ہے کہ اس نے ایک پیٹرن چلانے کی کوشش کیا۔ رائٹ آپشنز ہم بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے سارٹ اس نے مجھے کیا کیا ہے، پہلے دیکھیں ای کھڑا دیا ہے ایک ورٹیکل فارم میں، پھر ہورزینٹل فارم میں ای ہے، پھر ورٹیکل فارم میں۔ پھر اس نے کیا کیا ہے، جیسے درمیان والا ای تھا ویسے ہی ورٹیکل ای کو گرا دیا ہے۔ تو پہلے بھی ای اس نے ویسے ہی کر دیے جیسے آپ کے پاس درمیان والے ای تھے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس چینج میں آ جاتے ہیں۔ یہاں سے کیا پیٹرن چلا رہا ہے، یعنی جو ورٹیکل وی ہوں گے ان کو ویسے ہی کر دینا جیسے درمیان والے ہیں۔ تو یہی پیٹرن آپ نے اس کے اندر یوز کرنا۔ آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، جو آپ کے پاس ای ورٹیکل ہے، درمیان میں اس وے میں دیا ہے، پھر ورٹیکل دیا ہے۔ تو ہم نے اوپر پیٹرن سے کیا سیکھا تھا، جو ورٹیکل ہوں گے ان کو اسی وے میں کر دیں گے جیسے درمیان والے ہوں گے، تو جو ورٹیکل ہے ان کو اسی وے میں کر دیں گے جیسے درمیان والے ہوں گے۔ تو درمیان والے دیکھیں اسی وے میں ہے، تو آپ کے پاس جو رائٹ آپشنز میں کون سی علامت آئے گی ادھر، تو یہی علامت آئے گی۔ تو اگر ایک تو یہ میں نے ہول آپ کو پروسیس سمجھایا ہے کہ آپ ساروں میں کیسے چینج کر سکتے ہو، لیکن جو ادھر وہ پوچھنا چاہ رہا ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ارد گرد والی کیسے بھی تبدیل کر دے لیکن درمیان والی سیم رہے گی۔ تو دیکھیں ای الٹا تھا تو ادھر بھی دیکھیں، ادھر ای ڈبلیو کی شیپ میں ہے تو ادھر بھی ڈبلیو کی شیپ میں آئے گا۔ تو جو آپ کے پاس رائٹ آپشن بنے گا وہ آپ کے پاس تیسرا آپشن ہے۔ تو اسی وے میں آپ ان ڈائیگرامز کو سارٹ آؤٹ کرو گے۔ تو فردر آپ کے پاس یہ پہلا میرے پاس کویسچنز آ گیا ہے کہ لک کیئرفلی ایٹ دا سیکوینس آف دا سمبلز ٹو فائنڈ پیٹرن۔ آپ نے ان سمبلز کو غور سے دیکھنا اور پیٹرن کو ڈھونڈنا ہے۔ اب میں اس کو پہلے کویسچنز کو دیکھوں، پہلے کویسچنز میں کیا ہے، ایک آپ کے پاس جو لائن لگائی اس کا ہیڈ اس سائڈ پہ،
پھر لائن لگائی اس کا ہیڈ اس سائڈ پہ ہے، پھر لائن لگائی اس کا ہیڈ اس سائڈ پہ. اسی طرح اس نے اس پیٹرن کو لکھا ہے. پھر فردر اس کو دیکھیں، اب اس نے کیا کیا، پیٹرن دو پیئرز کو یوز کرنا ہے نا آپ نے، اس کو اور اس کو. اس نے پھر کیا کیا، اس کو اٹھا کے اس سائڈ پہ موڑ دیا یوں. اب اس کو اس سائڈ پہ موڑ دیا، یعنی 180 پہ روٹیٹ کر رہا ہے چیزوں کو. کتنے پہ؟ 180 پہ. اس نے اس کو اس سائڈ پہ لے کے گیا تو آپ کے پاس یہ فارم بن گئی. اس کو اس سائڈ پہ کر دیا، اس کا یعنی فیس چینج کر دیا. تو دیکھیں اس کا فیس اس سائڈ پہ کر دیا، اس کا فیس تھا پہلے اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ، اس نے لیفٹ سائڈ پہ کر دیا. ادھر لیفٹ سائڈ پہ تھا تو رائٹ سائڈ پہ کر دیا. سیم یہی ادھر کرو گے آپ تو آپ کے پاس دیکھیں کچھ اس وے میں اس نے ڈائیگرامز دی ہے. تو میں اس کا فیس چینج کروں گا تو میرے پاس اس سائڈ پہ جائے گا، اس کا فیس چینج کروں گا اس سائڈ پہ جائے گا، اس کا فیس آپ کے پاس اس سائڈ پہ جائے گا. تو یہاں پہ جو رائٹ آپشن بنے گا تو پہلا تینوں کا فیس یہ غلط ہے. یہ تو نیچے والی آپ کے پاس اس فارم میں بنے گی، تو نیچے والی اس نے 2 کا فیس رائٹ سائڈ پہ کیا تو یہ بھی غلط. یعنی 1 کا فیس رائٹ سائڈ پہ آنا چاہیے، سوری لیفٹ سائڈ پہ آنا چاہیے، 2 کا رائٹ سائڈ پہ آنا چاہیے. 1 کا لیفٹ سائڈ پہ ہے اور 2 کا آپ کے پاس کیا ہے، رائٹ سائڈ پہ. تو دیکھیں یہ 2 کا رائٹ سائڈ پہ اور 1 کا لیفٹ سائڈ پہ، تو اس کا مطلب جو آپشن ٹھیک ہے وہ 3 ہے. تو سی اس کا رائٹ آپشن ہوگا. تو دیکھیں آپ نے جسٹ پہلے 2 پکچر کے پیٹرن کو سمجھنا ہے، پھر جو پیٹرن پہلی 2 ڈائیگرامز میں ہوگا اپنے وہی پیٹرن فردر 2 ڈائیگرامز کے اندر یوز کرنا ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کا جو رائٹ آپشن بنے گا وہ سی بنے گا. فردر ہم کوشچن سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کو دیکھیں سیم ویسے ہی کوشچنز ہے جیسے ہم نے پہلے کیا ہوا ہے. تو ادھر ایرو کا اس سائڈ پہ یعنی رائٹ سائڈ پہ نشان ہے، ایرو کا کس سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ ہے، تو آپ رائٹ سائڈ کو یوز کرو گے. ادھر رائٹ سائڈ پہ 1 ہے، 2 لیفٹ سائڈ پہ ہے، سوری ادھر لیفٹ سائڈ پہ یہ میرے پاس لیفٹ سائڈ پہ 1 ہے اور یہ جو 2 ہے یہ رائٹ سائڈ پہ ہے. تو الٹ چلیں گے تو آپ کے پاس جو 2 ہوں گے وہ لیفٹ پہ ہوں گے، 1 رائٹ پہ. سیم اسی وے میں دیکھیں یہ آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ تو کیا بن جائے گی، یوں بن جائے گا. اس پیٹرن کا آپ کے پاس یوں بن جائے گا اور یہ نیچے والا آپ کے پاس پھر سے یہ. تو جو رائٹ آپشن آپ کے پاس بنے گا یہ آپ کے پاس 2 بنے گا. تو سیم اسی وے میں ہوگا. تو آپشن 2 آپ کے پاس اس کا ٹھیک آنسر ہے. تو اسی وے میں آپ فردر کوشچن کو سارٹ آؤٹ کرو گے. جیسے کوشچن نمبر 3 ہے، کوشچن نمبر 3 میں دیکھو اس نے کیا کیا ہے. تو اس نے پہلے آپ کو یوں دی تھی ڈائیگرام، اے اس نے ادھر لگایا تھا. فردر میں اس نے کیا کر دیا، اس ڈائیگرام کو کلوز کر دیا یوں. فردر اس نے اس ڈائیگرام کو کیا کیا تھا، کلوز کیا ہے. کیسے مطلب ایک سائڈ پہ دیکھیں آپ کے پاس یوں تھی ڈائیگرام، یوں تھی، یہ اے دیا تھا اور یہاں سے اوپن تھی، اس نے اس کو کلوز کر دیا. تو ایک اوپن ڈائیگرام تھی اور اس نے بعد میں پیٹرن چلا کے کیا کر دیا، کلوز کر دیا. تو ادھر بھی دیکھیں اب اس نے جو آپ کو فردر ڈائیگرام دی اوپن ہے، اب پیٹرن چلاؤ گے تو وہ کلوز بن جائے گی. تو اس میں جو آپ کے پاس کلوز ڈائیگرام وہ کیا بنے گی، آپ کے پاس جو رائٹ آپشنز بنے گا وہ ڈی 4 بنے گا. تو سی کیوں نہیں بنتا، سی میں دیکھو وہ 2 پیٹرن چلا رہا ہے. اگر آپ سی آپشنز اس کو ٹھیک کنسیڈر کرو تو کیسے یوز کرتے، اگر وہ آپ کو کچھ اس طرز کا پیٹرن دے دیتا یہ اور فردر اس کو وہ 90 کے اینگل پہ روٹیٹ کر دیتا ساتھ میں اس طرح، تو 2 پیٹرن چلاتا اور یوں کلوز بھی کر دیتا. تو اس میں وہ آزمائے گا 90 کے اینگل پہ روٹیٹ بھی کرے گا، روٹیٹ کرنے کے بعد کلوز کرے گا تو پھر جا کے آپ کا آپشن سی بنتا. اب دیکھو اس نے اس وے میں دیا تھا تو پہلے 90 کے اینگل پہ لے کے جاؤں تو میرے پاس کچھ اس طرز کی ڈائیگرام بن جاتی سیدھی، پھر اس کو وہ کلوز کرتا، تب جا کے آپ کے پاس جو سی آپشن ہوتا پھر ٹھیک ہوتا. لیکن سی آپشن آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے تو جو رائٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہے وہ 4 ہے. تو اس طرح آپ باقی ماندہ کوشچنز کو سالو آؤٹ کرو گے. تو اس میں کچھ یہ میں نے پی ایم سی کی ویب سائٹ سے اٹھایا تھا. کوشچن نمبر 4 یہ بھی آپ سالو آؤٹ کرو گے. کوشچن 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8. اب یہ سارے کوشچن آپ ایزیلی سالو آؤٹ کر سکتے ہو. اگر میں کوشچن 9 کو دیکھوں، کوشچن 9 میں کیا ہے، کوشچن 9 میں دیکھیں ایک اس نے ٹرائنگل آپ کو اوپر دی ہے، نیچے پھر اس نے سرکل دیا ہوا ہے. ٹرائنگل اوپر دی ہے، نیچے سرکل دی ہے. فردر جو آپ کے پاس ڈائیگرام بن گئی، یعنی جو فردر جو سرکل نیچے تھا وہی اس نے اوپر بھی لگا دیا، پھر سے جو نیچے سرکل تھا وہی. تو یہ پیٹرن لے کے چل رہے ہیں، یعنی جو نیچے سائن تھا وہی اٹھا کے آپ نے اوپر بھی لگانا ہے نیچے بھی لگانا. تو آپ دیکھو اس نے مجھے اسکیئر دیا، نیچے پلس کا سائن لگایا، تو فردر میں کیا کروں گا، اوپر بھی پلس آ جائے گا نیچے بھی پلس آئے گا. تو یہ میرے پاس رائٹ آپشن ہوگا. تو یہ جو آپ کے پاس یہ ہے 2 آپشن، تو 2 یہاں پہ رائٹ آپشن ہے. اتنا ایزی سا اپنے فردر ایزی وے میں اس کو سالو آؤٹ کرنا ہے.
تو نیکسٹ دیکھیں آپ ان سب کی پریکٹس کیجئے گا. اگر اس میں ان کوشچنز میں آپ کو کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایسی جو کنفیوژن جو آپ کو پچھلے چاروں ٹاپکس میں جو میں نے پریویس آپ کو کروائے ہیں ان میں بھی کسی قسم کی ہو تو آپ مجھ سے ایزیلی ڈسکس کر سکتے ہو. اب دیکھیے میرے خیال میں کوشچن 50 ہیں جو میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ. آپ ان کو پاز کر کے سلو بریک لگا کے بھی ان کو سالٹ آؤٹ کریں اور ان کو پریکٹس سالٹ کرنے کی کوشش کریے. جو کوشچن نمبر 23 ہے, اب اس کوشچن نمبر 23 کو دیکھیں. اس میں سب سے پہلے کیا لیا ہے, ٹرائنگلز کو لیا ہوا ہے. سٹارٹ میں ٹرائنگلز ہے, پھر درمیان میں سکیئر ہے, پھر ٹرائنگلز ہے. ٹرائنگلز سکیئر ٹرائنگلز, پھر سکیئر سرکل سکیئر سکیئر ریکٹینگلز, یا اس کو پیرالوگرام بھی کہہ سکتے ہو, سکیئر سرکلز. اب ادھر آپ کے پاس جو سیم چیز تھی وہی چل رہی ہے. یہ ادھر تھی تو ادھر بھی یہ ادھر تھی تو یہ ادھر تھا سرکل تو ادھر بھی سرکل. اب ادھر یہ ہے تو ادھر بھی آپ کے پاس یہ, اس کو ٹراپیزیم بھی کہہ سکتے ہو, پیرالوگرام بھی کہہ سکتے ہو. جو رائٹ آپشن بنے گا آپ کے پاس اے بنے گا. تو اس وے میں یہ میں نے پی ایم سی کی ویب سائٹ سے اٹھایا تھا, تو یہ بھی دیکھ سکتے ہو. نیچے آپ کے پاس 24 ہے. 24 کو اگر میں دیکھوں, سب سے پہلے دیکھیں اس نے 1 ہے, پھر آپ کے پاس 2 سائڈز والی ہے, پھر 3 سائڈز والی ہے, پھر 4 سائڈز والی ڈائیگرام, پھر 5 سائڈز والی ڈائیگرام ہے, پھر سے دیکھیں پھر سے 4 والی آ گئی, پھر 3 والی آ گئی. اب 1 2 3 1 2 3 4 5 کے بعد 4 پھر 3, اب 2 والی آئے گی, پھر 1 والی آئے گی, 2 والی آئے گی, پھر 1 والی آئے گی. یہ میرے پاس 2 والی آ گئی, 1 والی آ گئی, تو 4 آپ کے پاس رائٹ آپشنز ہوگا. ٹھیک ہے, اس وے میں آپ ایزلی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو. کوشچن نمبر 25 کو دیکھیں. 25 میں کیا کر رہا ہے کہ پہلے دیکھیں ایس ای شیپ میں تھا, پھر اس نے اس کو گرا دیا یوں. اب ادھر اس نے پہلے ایس ادھر ہے, پھر اس نے کیا کیا ہے, جو سیدھا تھا اس نے اس کو گرا دیا, اس وے میں ٹرانسفارم ہو گیا. جو گرا ہوا تھا اس نے اس کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہی پیٹرن ہے, جو کھڑا ہے اس کو گرا دیں, جو گرا ہوا ہے اس کو کھڑا کر دیں. تو ادھر اس کا مطلب جو کھڑا ہے تو یہ آپ کے پاس ایس کو اگر میں گراؤں تو اس وے میں بنے گا میرے پاس. اب جو گرا ہوا ہے اس کو اگر میں کھڑا کروں تو میرے پاس اس وے میں بنے گا. تو کون سا جو آپ کے پاس رائٹ آپشن بنے گا, کوشچن نمبر 4 آپ کے پاس رائٹ آپشن ہوگا. تو ایزیلی سے آپ اس کو سالو آؤٹ کر سکتے ہو. یہ سارے آپ ان کوشچنز کی پریکٹس کریں. میں سارے اس لیے نہیں کروا رہا کیونکہ آپ نے خود نے بھی پریکٹس کرنی ہے, تو ایزیلی آپ اس کو سالو آؤٹ کر سکتے ہو. آپ اس کی بریک لگائیں. ٹوٹل یہ کچھ 50 سوال ہوں گے, میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں سارے. تو ان کی بریک لگائیں, آپ ان کو اپنے کوشچنز کی پریکٹس کریں اور ایزیلی آپ ان کو سالو کریں. ایٹ دا اینڈ اگر آپ کو کسی کو پی ڈی ایف بھی چاہیے اس کی تو مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں, میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھی مہیا کر سکتا ہوں. تو ان کوشچنز کو دیکھو اور اینڈ میں آپ کو میں اس کے آنسر بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو سالٹ آؤٹ کرنے کے بعد اپنے آنسرز کو ایزیلی آپ ویریفائی کر سکو. تو یہ ان کوشچنز کے آنسر ہے. اگر میں پوری اسکرین پہ دکھاؤں تو آپ ان سب کو بھی ایزیلی سالٹ آؤٹ کر سکتے ہو. یہ کوشچنز ہے, آپ ان کو سالو کرو, ان کو ملا کے دیکھیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی کسی چیز کی کنفیوژن آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم.